غزہ پیس بورڈ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پاکستان اور اسرائیل کی اس کی شمولیت کیا معنی رکھتی ہے، آج اس پروگرام میں بات کریں گے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیٹیل۔ میرے ساتھ ہیں حنیف صابر جو کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ جی سر، آپ سے آج غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ غزہ پیس بورڈ کا قیام کیوں ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پہ ذرا تفصیلی روشنی ڈالیں۔ غزہ پیس بورڈ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں غزہ بورڈ آف پیس بنا رہا ہوں، تو اس سے پہلے بھی یہ نام موجود تھا دنیا میں۔ یہ نام کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آیا ہو۔ اس سے پہلے بھی جب غزہ میں صورتحال خراب ہوئی اور اسرائیل نے حملے کر کے وہاں کا سسٹم سارا اور تمام آبادیوں کو اور شہروں کو تہس نہس کر دیا، اس وقت بھی قیام امن کے لیے جو تجاویز زیر غور آئی تھیں اس میں غزہ بورڈ آف پیس شامل تھا۔ لیکن اس وقت اس کا پلان یہ تھا کہ اس فلسطین کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، خاص طور پر مصر، اردن، سعودی عرب اور ترکی کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، لبنان، کہ ان کو ملا کے ایک اس طرح کا بورڈ تشکیل دیا جائے جو وہاں پہ قیام امن اور وہاں پہ زندگی کی بحالی اور جو تعمیر و ترقی ہے اس کے کام کی نگرانی کرے۔ لیکن یہ کبھی قابل عمل ہوا نہیں۔ اب جب پچھلے سال سے طاقت کے زور پر عالمی سطح پہ اپنے آپ کو منوانے، بلکہ اپنی بات کو منوانے اور دھونس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ بورڈ اور اس کی تجویز ایک نئے روپ میں سامنے آئی کہ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا پر قبضے کے بعد عملی طور پہ یہ ہوا کہ جب وینزویلا پہ انہوں نے اس طرح قبضہ کیا، ایک سافٹ قبضہ، کہ اس کے صدر کو ہی اٹھا کے لے گئے اور وہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے بعد اس نے گرین لینڈ کو دھمکیاں دینا شروع کی اور یورپ کو دھمکیاں دینا شروع کی کہ یہ میرے پاس سارا کچھ مجھے دے دو۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ دنیا دب رہی ہے، تو اس نے اچانک یہ فارمولہ نکال دیا کہ اب 60 ملک جو اس کے خیال میں اس سارے سسٹم کے ساتھ اس کے ساتھ متفق ہو سکتے تھے، انہوں نے ان کو شامل کر کے ایک پیس بورڈ یا بورڈ آف پیس قائم کرنے کا اعلان فرما دیا اور اپنے آپ کو اس کا تاحیات چیئرمین بنا لیا۔ لیکن سر یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اقوام متحدہ کے پیرالل ادارہ بنایا جا رہا ہے، وہ بھی کمپنی کی شیپ میں، جس میں مطلب ٹرمپ کے بارے میں شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا لائف ٹائم جو ہے نا اس کے وہ ایز اے چیئرمین کے طور پر کریں گے۔ تو اس پوزیشن میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا عالمی سطح پہ اس کی کوئی حیثیت بھی برقرار رہے گی؟ دیکھیے، اس کو واقعی جو آپ نے ٹھیک کہا کہ کارپوریٹ سٹائل میں چلانے کی کوشش کی جائے گی، اور پلان بھی یہی ہے کہ اس کو کارپوریٹ سٹائل میں چلایا جائے، اور یہ ایسا کارپوریٹ سٹائل ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آج خود اپنے آپ کو لائف ٹائم چیئرمین بنا لیا ہے۔ جو کام پہلے اقوام متحدہ کے ذریعے ہوتے تھے، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے کوئی 2 ہفتے پہلے اقوام متحدہ کے 31 اداروں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا یہ بیان آیا تھا کہ یہ ادارے جو ہیں اقوام متحدہ کے، یہ امریکی ایجنڈے پر نہیں چل رہے، اس لیے امریکہ ان سے الگ ہو رہا ہے، ان سے نکل رہا ہے، ان کی فنڈنگ بند کر رہا ہے۔ گویا اقوام متحدہ کو بھی امریکہ، بلکہ امریکہ سے بھی زیادہ کہنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی، اور جب اس نے کہا کہ دیکھا کہ یہ میری مرضی سے نہیں چلتا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کے فنڈ بند کر دو، اور اس کا آگے جو پہلا نتیجہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بورڈ آف پیس بنا دیا ہے، اور اس کو وہ اپنی مرضی سے چلائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جی اب ہوگا وہ جو میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کا پچھلے چند ماہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ چل رہا ہے اور جس طرح کا دھمکی آمیز لہجہ ہے، یہ جتنے ملک اس میں شامل ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی جرت ہے کہ وہ اس کی کسی بات کو انکار کریں؟
جنہوں نے انکار کرنا تھا وہ پہلے ہی کر گئے. فرانس نے کہا اور بہت سے ملکوں نے کہا کہ ہم شامل نہیں ہوتے، اور وہ شامل نہیں ہوئے اس میں. لیکن جب عملی طور پر بڑے ممالک چین، رشیا، فرانس، یوکے یہ اگر اس میں شامل نہیں ہوں گے تو اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ یہی تو امریکہ چاہتا ہے نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، وچ ٹرمپ یار پھرے. وہ جو اس کی مخالفت کرنے والے تھے، اس کو چیلنج کرنے والے تھے، اپنی رائے کا اظہار کرنے والے تھے، وہ تو سارے پہلے ہی کہہ گئے کہ جی ہم اس بات کو نہیں مانتے اور ہم اس بورڈ کو نہیں مانتے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ملک بھی اپنا بورڈ بنا سکتا ہے، کچھ ملکوں کو شامل کر کے وہ الگ سے بلاک بنا دے گا تو دنیا تو عملاً تقسیم ہو جائے گی. یہی تو وہ چاہتا ہے. اور بورڈ بھی اگر عالمی سطح پہ بنے گا تو وہ اسی طرح کا بنے گا جس طرح کا امریکہ چاہے گا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو اور سری لنکا کو، نیپال، بھوٹان کو ساتھ ملا کے کہے کہ ہم نے بھی ایک بورڈ بنا لیا ہے، ان کی کون سنتا ہے. ہاں، جہاں تک طاقت کی بات ہوگی دو ملکوں کے درمیان اور سفارتکاری کی بات ہوگی، وہاں پہ پاکستان کی بات مانی جا سکتی ہے. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑا مشکل ہوگا. انٹرنیشنل لیول پہ تو وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا. اب سر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان گزشتہ جب سے پاکستان بنا ہے، بانی پاکستان کا ایک بڑا واضح موقف رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نہ ہی کوئی تعلق رکھنا ہے، نہ ہی اس کو مانا جانا ہے. لیکن پاکستان کا اس بورڈ میں شامل ہونا اور دوسری طرف اسرائیل بھی اس میں موجود ہے، اور مسلمانوں کی جو بستگی خصوصاً پاکستانیوں کی جو بستگی بیت القدس سے ہے، تو یہ سارا تو پاکستان کے لیے ایک نیا شاید یہاں پہ سیاسی کشمکش میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام کی بے چینی میں بھی اضافہ ہوگا. اور دوسری طرف جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا کوئی حکومت واضح لاعمل نہیں دے رہی کہ یہ کہاں سے اس کی منظوری ہوئی ہے اور پاکستان کس طریقے سے اس میں شامل ہو گئے. اس پہ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں. دو جگہوں پہ ہمیں بانی پاکستان بہت یاد آتے ہیں. ایک جب نوٹوں پہ تصویر چھاپنی ہوتی ہے تو بانی پاکستان کی فوٹو چھپتی ہے، اور دوسرا جب اسرائیل کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا قول یاد آ جاتا ہے. پچھلے 76-77 سال میں ہم نے بانی پاکستان کے باقی خیالات، ان کے باقی ایجنڈے، ان کے باقی جو فرمودات تھے، جو انہوں نے پلان دیا تھا پورا، اس کا کیا اثر کیا، اس پہ کتنا ایک عمل درآمد ہوا ہے کہ جو اس پہ آ کے بانی پاکستان کو درمیان میں لے آتے ہیں کہ بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل، جب بانی پاکستان نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اپنے باقی لوگوں کے ساتھ ہم جنگی ماحول رکھیں گے. دوسری طرف سر پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، $1 ارب کہاں سے دے گا پاکستان کا تو حال یہ ہے، پلے نہیں دیلا تے کر دیے میلا میلا. تو اس صورتحال میں پاکستان شامل ہونے جا رہا ہے، شامل ہونے کیا جا رہا ہے بلکہ شامل ہو چکا ہے اور دستخط بھی کر چکے ہیں. تو اس پہ بتائیں نا کہ کیا حالات کیا پاکستان کے، اور پاکستان $1 ارب خرچ کرے گا. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان سے کام کیا لیا جا رہا ہے، پاکستان کو کیا اسائنمنٹ دی جا رہی ہے، اور اگر وہ اسائنمنٹ قابل قبول ہے اور اس پہ پاکستان کی پرفارمنس بھی ٹھیک ہے، پاکستان وہ مقاصد پورے کرتا ہے جن مقاصد کے لیے پاکستان اس کا حصہ بننا ہے، تو پھر جن لوگوں نے یہ کام لینا ہے وہ $1 ارب بھی دے دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. پہلے بھی بغیر کسی تجارت کے، بغیر کسی چیز کے کتنے ملکوں نے 3-2 ارب دیے، رکھ دیے نا. لیکن دوسری طرف جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف آ گیا ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے. اپوزیشن پارٹی بھی جو ہے پی ٹی آئی بھی بڑا واضح طور پر اس کے خلاف نظر آ رہی ہے. عوام میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے کیونکہ کوئی واضح بتایا نہیں جا رہا کہ یہ فیصلہ کہاں پہ، اور کن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے. پہلے جو فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں، کیا وہ گلیوں میں ہو رہے ہیں، وہ ڈرائنگ روموں میں ہو رہے ہیں، وہ پارلیمان میں ہو رہے ہیں؟ کتنے فیصلے ہیں جو پارلیمان میں ہوئے ہیں؟ پارلیمان سے باہر ہی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. پاکستان جیسے ملکوں کو اس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ جمہوریت، جو مکمل ایسے صاف ستھری اصولوں پر چلنے والی جمہوریت کہاں پہ ہے؟ پاکستان میں تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی، دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے، پاکستان میں کہاں ہو سکتی ہے؟ تو جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہیں پہ ہوتے ہیں. اور یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ فیصلوں میں شامل ہوتی ہیں اور بعد میں مدعا ایک دوسرے پہ ڈالتی ہیں. اب بھی یہی ہوگا کہ کامیابی ہوگی تو ہر ایک سمیٹے گا، کہیں پہ کوئی پرابلم آئے گا
تو ایک دوسرے پہ مدعا ڈالیں گے. جب اگر لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس زیادہ ہوئی کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ کس طرح بیٹھ گئے ہیں, یہ مذہبی دینی جماعتیں اگر یہ باہر نکل آئیں, لیکن یہ باہر نکلنے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہ ساری دینی جماعتیں جو ہیں کسی ایجنڈے پہ ہی باہر نکلتی ہیں. ان کو پیچھے سے کوئی تھپکی تھاپڑا ہوتا ہے کہ شابہ آ جاؤ میدان میں, تو یہ تبھی میدان میں آتی ہیں. اگر تھپکی اور یہ تھاپڑا نہیں ہوگا تو یہ میدان میں نہیں آئیں گی. سر اس میں ایک امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ جس جگہ کے لیے آپ پیس کا لفظ منتخب کر رہے ہیں, غزہ پیس بورڈ یا غزہ بورڈ آف پیس اس کو کہا جا رہا ہے, وہ نہ غزہ کے لوگ شامل ہیں نہ حماس کا کوئی نمائندہ شامل ہے, بلکہ الٹا اس کا جو مین مرکزی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے. تو کیا ایک مسلمان ملک اس کام کے لیے اسرائیل کی مدد کریں گے؟ یہ تو سوال پیدا ہو رہا ہے نا سر. جب ہم نے بات شروع کی نا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں تھوڑا اس کا یہ بھی پس منظر بتاؤں کہ یہ بورڈ کام کس طرح کرے گا. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کے تایاد چیئرمین ہو گئے ہیں. 60 ملکوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بورڈ میں آ جائیں, لیکن 19 ملک آئے ابتدائی طور پہ. ابھی کچھ اور ملک شاید اس کا فیصلہ کریں, بڑا سوچ بچار کر کے فیصلہ کریں گے. اسرائیل اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا, لیکن جب ترکی اور قطر اس میں شامل ہوئے ہیں تو پھر اسرائیل نے بھی مشروط آمادگی ظاہر کر دی. آپ مسکرائیں نہیں, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قطر اور ترکی کا اس میں شامل ہونا کیا معنی رکھتا ہے. اور ان کے بہرحال اسرائیل کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ اس لیول کے جا کے تعلقات ہیں کہ اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اگر یہ ہیں تو پھر خیر ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کا ایک ایگزیکٹو باڈی ہوگی. وہ ایگزیکٹو باڈی اس کے انتظامی معاملات کو بھی دیکھے گی, سفارتکاری کو دیکھے گی اور فائنانسز کو دیکھے گی. اس میں ایک تو جیریڈ کشنر ہیں میرا خیال ہے, ہاں, اور دوسرے ٹونی بلیئر ہیں. اور کشنر کے بارے میں اعتراض آیا تھا کہ اس کو, بلکہ میرے خیال شروع میں تو اس کو چیئرمین بنانے کی باتیں ہو رہی تھی, تو اس پہ اعتراض بھی آیا تھا کہ ان کا تو رول پہلے بھی متنازع رہا ہے. جیریڈ کشنر کا کون سا نہیں ہے, ان کا میرے منہ سے نہ نکلوائیں. آپ صرف اس کو گوگل کر لیں یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کہ وہ کون ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ناظرین بھی وہ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ اس کا پس منظر کیا ہے. ایک دوسرا, اس کا ایک نیشنل کمیٹی فار غزہ ایڈمنسٹریشن بن رہی ہے. اس کے فلسطینی ٹیکنوکریٹ ہیں ایک ڈاکٹر علی شاس, وہ اس کے سربراہ ہوں گے. لیکن ان کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا تو دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو کب کدھر ہے اور کس قسم کو جوڑا جا رہا ہے ان کے ساتھ. ایک ہائی ریپریزنٹیٹیو مقرر ہوئے ہیں, نکولے ملاڈینوف, بلغاریہ سے ان کا تعلق ہے. یہ بلغاریہ کے وزیر خارجہ بھی رہے, وزیر دفاع بھی رہے, ان کے سابق سفارتکار ہیں, یہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور یہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں عراق میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ کی حیثیت سے. اس لیے ان کی خدمات اور ان کا کام بڑا جانا پہچانا ہے, اور امریکہ کے لیے اور امریکن مفادات کے تحفظ کے لیے اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ عراق میں کیا اور بعد میں جو کچھ عراق میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ کیونکہ ٹیسٹڈ بندے ہیں تو ان کو دوبارہ اس میں لگایا جا رہا ہے. اور وہاں کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے انتظامی, فوجی انتظامی کہہ لیں یا اس طرح کا, اس کے سربراہ جو ہیں وہ امریکی میجر جنرل جیسپر جیفرڈ ہیں, وہ اس کا انتظام کریں گے. اور تیسری چیز یہ, وہ آپ نے پہلے ہی کہہ دی کہ اس میں نہ کوئی فلسطینی شامل ہے نہ کوئی غزہ کا بندہ شامل ہے, اور اس کا بنیادی مقصد جس پہ بات آگے چلے گی وہ حماس کو اور غزہ کے علاقے کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے کہ حماس سے ہتھیار واپس لیے جائیں گے, اس کو غیر مسلح کیا جائے گا. ڈی ملٹرائزیشن ہوگی اسرائیل کی طرف سے نہیں, اسرائیلی فورسز وہاں موجود رہیں گی اور اس کو غیر مسلح کیا جائے گا حماس کو, تاکہ اسرائیلی فوج کو کسی طرح کی
किसी मुज़ाहमत का सामना ना करना पड़े, और अगर किसी जगह कोई इक्का-दुक्का गुरिल्ला कार्रवाई होगी या कुछ होगा, तो उस सूरत में भी इस्राएली फ़ौज के पास ये इख्तियार होगा कि वो उनकी तबीयत साफ़ कर सके, उनके साथ खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई कर सके। अगर कोई गुलेल से भी मारेगा ना, तो उसके ऊपर ड्रोन हमला किया जा सकेगा कि अच्छा ये 4 बच्चे खड़े होके इधर से गुजरने वाले फौजियों पर या गाड़ियों पर गुलेल से वो पत्थर फेंक रहे हैं, तो इनके ऊपर ड्रोन अटैक आप कर दें। इस तरह की सूरत हाल भी पेश आ सकती एक काबिज मुल्क है, उसने 70,000 से ज्यादा 2 सालों के अंदर शहीद कर दिए, और मासूम बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, और खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम जो लोग काम कर रहे थे, उनको भी उसने नहीं छोड़ा। और वो जो कातिल भी है, दहशतगर्द भी है, वही मुल्क इस पीस बोर्ड में शामिल है। ये कौन सा पीस लाएंगे? ये तो मेरे ख्याल में इसराइल के कब्जे को अमली शक्ल देने की मदद नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहते है। हैं? असल में ये जो काम हो रहा है सारा, ये इसराइली कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, कब्ज़ा ख़त्म होने के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये कोई फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए नहीं है। लेकिन सऊदीया का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, 2 रियासती हल और 1967 से पहले वाली पोज़ीशन पे इसको लाया जाए। तो ये सऊदीया भी इसमें शामिल है, तो ये अपने अवाम को, मुसलमानों को कैसे मुतमईन करेंगे? जैसे वो पहले मुतमिन करते हैं, इस सऊदी अरब में और यूएई में और उर्दन में और मिस्र में, वहाँ पे मुतमिन करने वाली कौन सी बात है? वहाँ पे गैर मुतमिन बंदा बाहर निकल सकता है? ये तो मेरे ख्याल में इसराइल से यही कह रहे हैं कि तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। तो ये किससे उम्मीद लगा बैठे हैं कि जो ऑलरेडी छोटे से नुक्ते से शुरू होने वाला मुल्क अब बहुत बड़े हिस्से में काबिज हो गया। बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यही इस मुआशरे का, इस दुनिया का कानून है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफ़ाजात। अगर आपने ज़िंदा रहना है दुनिया में, तो आपको ताकतवर होना पड़ेगा। आप कमज़ोर हैं, तो आपकी हैसियत कोई नहीं है। ये जो ट्रंप आगे पीछे हुआ फिरता है ना पाकिस्तान के, या वो तुर्की के आगे पीछे होता है, तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि तुर्की इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई पैदावार वाला मुल्क है, और पाकिस्तान ने अभी चंद महीने पहले इंडिया जैसी बड़ी ताकत के खुने सेके हैं। अगर ये ना किया होता, तो पाकिस्तान को इतनी लिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं करानी थी किसी ने। पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है इसमें आके, और जब तक ताकतवर नहीं होंगे आप, तो उस वक़्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका भी ये जो सारा कुछ दुनिया में कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि वो ये समझता है, और उसने कई दहाइयों से ये साबित किया है। सिवाय वियतनाम को आप निकाल दें, या जिस अंदाज से वो फिर अफ़गानिस्तान से निकले हैं, मजमूई तौर पे तो पिछली 60-70 दहाइयाँ जो गुजरी हैं, उसमें आप बड़ा वाज़ेह अंदाज में देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी फ़ौजी बर्तरी और फ़ौजी ताकत के सर पर ही दुनिया को रूल किया है। तो अभी आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की शमूलियत के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात जिस तनाज़ुर में चल रहे हैं, पहले ही डिस्प्लाइज हुआ मुल्क, सियासी अनारकी फैली हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाक भारत जो अभी टाकरा हुआ उसमें पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, दिफाई तौर पर पाकिस्तान ने अपनी मजबूती को साबित किया, लेकिन सियासी तौर पर वो इस्तेहकाम नहीं आ रहा। ऊपर से ये इसकी शमूलियत, ये क्या असर लाएंगे? सियासी मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। यहाँ पे सियासी बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है, और ये जो सियासी अफरा तफरी और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस रिलीज वाला एहतजाज है ना, ये इसी तरह चलता रहना है और इसी तरह चलता रहेगा। और जिन्होंने इस एहतजाज के साथ टैकल करना है, उनको भी पता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों से और ड्राइंग रूम्स में बैठ के होने वाली गपशप और सोशल मीडिया पोस्टों से आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे इस हवाले से बहुत कम इम्कान है कि कोई सियासी अबतरी पैदा हो। जिन्होंने इसको कंट्रोल करना था, इस सारे मॉब जो होती है आपकी साइकोलॉजी, वो उसको कंट्रोल कर चुके हैं। तो बहुत कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान इस गज़ा पीस बोर्ड में शामिल है और रहेगा। हाँ, अभी तो जब बहुत से पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे जाएंगे,
पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे जाएँगे, पाकिस्तानी इंजीनियर्स या कंस्ट्रक्शन वाले लोग वहाँ पे जाएँगे। अगर पाकिस्तान को, जिसका काफ़ी इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान को इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या पाकिस्तान की मैन पावर वहाँ पे जा सकती है। ख़ास तौर पे फ़ौजी तो जाएँगे और ये इंजीनियर्स भी जाएँगे। तो बहुत से पैसे पाकिस्तान में आ सकते हैं, तनख़्वाहों की मद में भी या और चीज़ों की मद में भी। ज़ाहिर है कि जो लोग बाहर जाएँगे उनको फिर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पेमेंट्स होती हैं, तनख़्वाहों वग़ैरह की सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और लोग बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट नहीं करेंगे। सियासी हुकूमत इसकी ओनरशिप क्यों नहीं लेगी सर? फ़ैसले सारे, ये हमारा माज़ी है पूरा, इसकी तारीख़ है कि कोई चीज़ अगर मुश्किल लगती है या कोई चीज़ अगर नाकाम होती नज़र आती है, तो फिर दूसरे के ऊपर मुद्दा डाल देते हैं। ये आपने देखा नहीं है कि अभी जो एक यूट्यूबर्स को बुला के प्रेस ब्रीफ किया गया, उसमें यही बताया गया कि हम हुकूमत के पीछे जो हुकूमत फैसला करेगी हम उसी को मानेंगे। तो लेकिन हुकूमत की तरफ से वो कोई जेस्चर नज़र नहीं आ रहा कि भाई ये फैसला हमने किया। वो ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। वैसे आप समझते हैं कि जो खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने ट्रंप के साथ जब साइन कर रहे थे एग्रीमेंट में, तो शमूलियत के जब साइन कर रहे थे तो उन्होंने इशारा करके आसिम मुनीर साहब की तरफ कि भाई वो भी बैठे हैं। तो ये एक सियासी तौर पर तो ये भी समझा जा सकता है कि वो बता रहे हैं कि ऐसा फैसला तो उन्होंने किया, मैं तो सिर्फ साइन करने आया हूँ। नहीं, आप इसको सियासी तौर पर को छोड़ें। क्या ये बात फैक्ट नहीं है कि अगर फील्ड मार्शल साहब की सपोर्ट इसको ना हो और एक पेज पे ना हो, तो क्या अपनी ज़ाती हैसियत में शहबाज शरीफ इस तरह का कोई फैसला कर सकते हैं? लेकिन सर होना तो ये चाहिए कि इदारों को पीछे रखा जाए। वो तो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप इसकी ऑनरशिप तो मेरे ख्याल में जो भी सियासी हुकूमत बैठे, क्योंकि जब आप वज़ीर आज़म बैठे हैं तो आपको फिर ये कबूल करना चाहिए कि ये काम आपने किया है और आप भी इस चीज़ के ऑनर हैं। ओनरशिप बस इसी तरह हल्की-फुल्की लेंगे ये, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि लेंगे। इदारों पे तो सर प्रेशर पड़ेगा। कोई ऐसी बात नहीं। इदारे प्रेशर लेने के लिए ही हैं। पहले थोड़ा प्रेशर है और उन्होंने थोड़ा प्रेशर बर्दाश्त किया है। किस-किस चीज़ का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने? उन्होंने पीटीआई का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने दीनी जमातों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने अवामी प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने सोशल मीडिया का ये डिजिटल जो कुछ था, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। तो फिर इससे बेहतर है ये सियासी हुकूमत को फ्रंट पे रखने की क्या ज़रूरत है? जब अगर वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सियासी लोग ये सिर्फ बैठ के बारात और ये हुकूमतें चलाने के लिए हैं या इनको भी कोई काम है जिम्मेदारी लेना? नहीं, नहीं, ये जो है ना, पाकिस्तान में अभी सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम और सियासतदान अपनी ज़ाती हैसियत में इतने ताकतवर और मजबूत नहीं हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकें। उनको किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी लाठी की ज़रूरत होती है और वो उसी सहारे के साथ चलते हैं। यहाँ पे तो माज़ी के बदतरीन मुखालफिन भी सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं। बल्कि कई जगहों पे तो आपको ये भी नज़र आता है कि शायद पीटीआई के कुछ लोग भी फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं और अमली तौर पे वो उसको सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के फैसलों को। अब वो 27वीं तरमीम में साथ नहीं थे, वो थे ना साथ। तो ये 27वीं तरमीम और उसके बाद जो कुछ हुआ है, वो सारे का सारा उनकी मर्ज़ी से हुआ है ना। ये गज़ा पीस बोर्ड में आप कह सकते हैं कि चीन और रूस की कुछ शमूलियत के चांसेस हैं? क्योंकि चीन तो थोड़ा-सा मेरे ख्याल में अभी तक उसने कोई वाज़ह इकरार नहीं किया। नहीं, देखिए, सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई थी। लेकिन एक ही ताकत ये के गिर्द या यूनिपोलैरिटी के गिर्द दुनिया नहीं चलती। इसमें बहरहाल इसको बाइपोलर या मल्टीपोलर होना पड़ता है और शायद ये सिस्टम, दुनिया का जो सिस्टम है, वो एक दफ़ा फिर बाइपोलर या मल्टीपोलर बनने की तरफ जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया, आपसे एक अच्छी गुफ्तगू रही। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।